جی تو باب دوم کے مشقی سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال، درست جواب کا انتخاب کریں۔ وہ سال جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی تھی تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے عام الجمع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بنو امیہ کی خلافت کے دوران اسلامی ریاست اس وقت کی دنیا کی آبادی کا کتنے فیصد تھی؟ 30% تھی۔ سندھ کی فتح کس کے عہد میں ہوئی؟ سندھ کی فتح ولید بن عبد الملک کے عہد میں ہوئی۔ عظیم مسلمان جرنیل عقبہ بن نافع نے کہاں علاقے فتح کیے تھے؟ تو وہ انہوں نے افریقہ میں فتح کیے تھے۔ ڈیش کی خلافت کے دوران رفیقہ میں بہت سے بربری لوگوں نے اسلام قبول کیا، اس کی وجہ ان کا اقلیتوں سے بہترین سلوک تھا۔ تو وہ تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ قبۃ الصحرا کس کے عہد میں تعمیر ہوا؟ تو یہ تعمیر ہوا تھا جی عبد الملک بن مروان کے عہد میں۔ اسلام کے سنہری دور میں ثقافت کا کون سا پہلو ابھر کر سامنے آیا؟ فن اور تعمیرات۔ 9ویں صدی عیسوی میں دارالحکومت بغداد سے منتقل ہو گیا، تو وہ سامرا کی طرف منتقل ہو گیا تھا۔ عرب سائنسی علوم میں اضافے کے لیے ڈیش نے اہم کردار ادا کیا۔ یہ جو تراجم کی تحریک شروع کی تھی اس نے سائنسی علوم جو تھا اس میں اضافہ کیا تھا، مختلف زمانوں میں تراجم کیے تھے کتابوں کے۔ ہلاکو خان نے خلافت عباسیہ کا خاتمہ کیا، تو یہ 1258 میں کر دیا تھا۔ سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں، مختصر جوابات دیں۔ بنو امیہ کے دور خلافت میں تعمیر کیے جانے والے 3 تعمیراتی شاہکار لکھیں۔ تو یہ ہیں قبۃ الصحرا اور جامع مسجد دمشق اور جامع مسجد قرطبہ۔ بنو امیہ کے دور خلافت میں زبان کی ترویج کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو خلیفہ عبد الملک کے دور میں عربی زبان کی ترویج میں خاصا اضافہ ہوا، عربی کو سرکاری زبان قرار دیا گیا، اس بات سے عربی زبان کو خاصا فروغ ملا۔ غیر عربوں کے لیے آسانی سے قرآن پڑھنے کے لیے اعراب لگوائے۔ عباسی خلافت کی تحریک کے ابھرنے کے عوامل تحریر کریں۔ بنو امیہ کی حکومت تقریباً اپنے 90 سالہ دور 750 میں یعنی کہ 750 عیسوی 750 عیسوی میں کھو بیٹھی۔ خلافت کے آخری 30 سالوں میں انہیں بنو عباس کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ بنو امیہ کے زوال کی صرف یہی وجہ نہیں تھی، بلکہ اس کے علاوہ بھی دیگر عوامل تھے، جیسے خلفاء کا پرتعیش زندگی بسر کرنا، معززین کی بے توقیری کرنا، غیر عربوں سے برا رویہ رکھنا، علمی سرگرمیوں سے روگردانی اور اندرونی انتشار وغیرہ شامل ہیں۔ عباسی دور کے 2 مشہور خلفاء کے اگر نام لکھیں تو یہ ہیں ہارون الرشید اور مامون الرشید۔ آپ کے خیال میں عباسی خلفاء کا سائنسی علوم کے حوالے سے کردار کیسا تھا؟ عباسی خلفاء نے سائنسدانوں کو بہت اہمیت دی۔ خلافت عباسیہ کا دارالحکومت بغداد سائنسی و دیگر علوم کا مرکز بن گیا، بیت الحکمہ کے نام سے علم و دانش کا ایک مرکز بن گیا۔ یہ کارنامہ خلیفہ ہارون الرشید کا تھا، جسے مزید بہتر مامون الرشید نے کیا۔ خلیفہ مامون الرشید کے دور میں بیت الحکمہ دارالتراجم میں تبدیل ہو گیا۔ تراجم کی یہ تحریک، اس تحریک کی بدولت عرب سائنسی علوم میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ زوال بغداد پر مختصر نوٹ لکھیں۔ 1258 عیسوی میں منگول لشکر ہلاکو خان کی قیادت میں بغداد میں داخل ہوا۔ بغداد میں آخری خلیفہ المستعصم باللہ نہ صرف شکست دی بلکہ ہر عمارت کو تباہ کر دیا، جس میں مساجد، محلات اور بازار شامل تھے۔ مشہور بیت الحکمت اور عظیم لائبریری بھی مکمل تباہ کر دی گئی۔ ہزاروں مسودات یا تو جلا دیے گئے یا دریا میں بہا دیے گئے، جس سے دریا کا پانی سیاہ ہو گیا۔ خلافت عباسیہ میں فنون و ثقافت کے عروج پر نوٹ لکھیں۔ خلافت عباسیہ کے دوران مسلمانوں کے فن مصوری، فن تعمیر اور علم و ادب نے بہت ترقی کی۔ بڑے مصور اور ماہر تعمیرات خلفاء کے زیر سرپرستی رہے۔ نہ صرف عربی ادب نے ترقی کی بلکہ عظیم ماہر تعمیرات کے ہاتھوں عالیشان مساجد تعمیر ہوئیں۔ ماہر کاریگروں نے اپنے شاندار فنون کا مظاہرہ کرتے ہوئے ظروف سازی، شیشہ سازی، کپڑے، چمڑے، چاندی، تانبے اور پیتل کی چیزیں بنانے میں مہارت دکھائی۔ شاعروں کو بھی خصوصی اہمیت دی گئی۔ الغرض اس سنہری دور میں
اسلامی فنون و ثقافت نے ترقی کی منزلیں طے کی۔ لانگ کوشچن کی طرف آتے ہیں۔ خلافت بنو امیہ کے قیام پر نوٹ لکھیں۔ تو خلافت بنو امیہ کیسے قائم ہوئی، یہ جو پہلا پیراگراف ہے یہی اس چیز کا نچوڑ ہے۔ اسی کو آپ لانگ کوشچن کا آنسر کے طور پر آپ لکھ بھی سکتے ہیں، اور اگر مزید ڈیٹیل آپ اس کی معلوم کرنا چاہتے ہیں تو جو پارٹ 1 ہے لیکچر کا، اس کو آپ تفصیلی دیکھ لیں۔ تو سندھ کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے جو اقدامات اٹھائے ان پر اگر نوٹ لکھیں تو یہ جو 5 اقدامات ہیں ان کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ مقامی آبادی سے جو نرمی برتی گئی محمد بن قاسم کی طرف سے، تو وہ بلا خوف و خطر پھر اپنے مذہب پر کاربند ہو سکتے تھے، اور اس کے علاوہ ٹیکسز وغیرہ جو تھے اس کے عوض ان کے جو جان و مال کا تحفظ تھا وہ ان کو دیا جاتا تھا، اور باقی جو ان کے جو مذہبی مقامات ہیں ان کو بھی تحفظ دیا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ یہ آزادی بھی ان کو حاصل تھی کہ ان کو یعنی کہ جو معززین اور راجہ داہر کے سابقہ ملازمین کو بھرتی کیا گیا، یعنی کہ ایک منصوبے کے تحت محمد بن قاسم نے مقامی معززین یعنی کہ مقامی لوگوں کو نوکریاں وغیرہ دی گئیں۔ تو اس سے کیا ہوا، حکومت محمد بن قاسم کی مضبوط ہوئی، اور اس کے علاوہ مقامی مسلمانوں کو فوج میں ملازمت سے مبرہ رکھا گیا۔ اگلا سوال ہے کہ خلافت بنو امیہ کے زوال کی 4 بڑی وجوہات جو ہیں وہ لکھیں۔ تو یہ دیکھ لیں آپ، ان میں سے 4 جو چنی ہیں میں نے۔ خلفاء کا جو پرتعیش زندگی تھا، اندرونی انتشار، معززین کی جو بے توقیری کی جاتی تھی، اس کے علاوہ غیر عرب مسلمانوں سے بھی برا رویہ رکھا جاتا تھا۔ ان میں لانگ کوشچن میں جو لاسٹ ہے، سائنسدانوں کے جو کارنامے ہیں عباسی دور میں ان کے بارے میں لکھنا ہے، تو وہ بھی یہ بک میں سے آپ نوٹ کر لیں۔ ویسے میں نے پچھلی جو ویڈیو ہے پارٹ 2 جو بنائی ہوئی ہے خلافت عباسیہ کے اوپر، اس میں نے تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، یا پھر آپ جو بک میں دیا ہوئے ہیں کارنامے یہ بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ کیا اسلامی دنیا اپنی کھوئی ہوئی عظمت حاصل کر سکتی ہے؟ 2 یا 3 دلائل لازمی ہیں۔ تو اسلامی دنیا کھوئی ہوئی عظمت ضرور حاصل کر سکتی ہے اگر ہم اپنی آسائشوں کو خود سے دور رکھیں اور سائنس، ٹیکنالوجی اور جدید علوم میں سرمایہ کاری کریں۔ کھوئی ہوئی عظمت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی ترجیحات کو بدلنا ہوگا، ساتھ ساتھ سب سے اہم حکومت کو بھی اپنی ترجیحات کو بدلنا ہوگا، یعنی کہ عالمی بھائی چارے کی طرف بھی اولین ترجیح دینی ہوگی، اور سائنس کے شعبے میں ترقی کی ضرورت ہوگی، اور بچوں کو ابتدائی عمر سے ہی سائنسی و فنی علوم میں مہارت دلوانی ہوگی۔ اس کے علاوہ اسلامی دنیا میں بعد دوسرا جو پروجیکٹ ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ ایجادات کی فہرست اسلامی دنیا میں، تو وہ چیدہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابوبکر الرازی علم طب کے ماہر تھے، اور جڑی بوٹیوں سے بھی کافی آشنا تھے، اس سے کافی لوگوں کا علاج کرتے تھے۔ 10ویں صدی عیسوی میں ابن الہیثم جو تھا، انہوں نے ایک مسلمان سائنسدان تھا، انہوں نے پہلا پن ہول کیمرہ بھی ایجاد کیا تھا۔ اسی طرح 10ویں صدی عیسوی میں مسلم سائنسدان الظواہری نے سرجیکل آلات کی بنیاد رکھی۔ الخوارزمی کو بابا الجبرا بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے ریاضی میں الجبرا اور الگوریدم متعارف کرائے تھے۔ جابر بن حیان کو بابا کیمیا کہا جاتا ہے، تو انہوں نے کیمیائی ہنر کے جو ہیں وہ موجد ہیں، اور مختلف چمڑا سازی، رنگ سازی، کپڑے وغیرہ کو واٹر پروف بنانا، تیل صاف کرنے کے کاموں جیسے کاموں کی بنیاد رکھی۔ قرنطینہ یا کوارنٹائن وغیرہ کے جو موجد ہیں وہ ابن سینا ہے، اور ابن سینا نے ہی تپ دیکھ دماغی فالج، اسٹروک جیسی بیماریوں کو دریافت کیا۔ تو وہ ماہر امراض یعنی کہ دماغ کے امراض کو بخوبی وہ جانتے تھے، یعنی کہ طب کے بہت بڑے ماہر تھے۔ سب سے پہلے جراثیم دیکھنے والے بھی وہی ہیں، انہوں نے خوردبین کے ذریعے جراثیم ابن سینا نے ہی دیکھے۔ رائے کی تشکیل کے حوالے سے ہے کہ آپ کیوں سوچتے ہیں کہ عباسی دور اسلام کا سنہری دور تصور کیا جاتا ہے؟ عباسی دور بھی ایک سنہری دور تھا، اس سے پہلے خلافت راشدہ کا دور سنہری دور تصور کیا جاتا تھا، اس کے علاوہ خلافت عثمانیہ کا دور بھی سنہری دور تصور کیا جاتا تھا، پھر جو برصغیر میں اسلامی دور ہے، 1000 سالہ دور، وہ بھی ایک سنہری دور ہے۔ بہرحال خلافت عباسیہ کا جو سنہری دور ہے وہ اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس دور میں مسلمان سائنسدانوں نے بہت زیادہ ایجادات کی، بہت زیادہ ترقی کی، راہیں ہموار ہوئیں،
اور دنیا نے بڑے نامور سائنسدان دیکھے جنہوں نے بڑی ایجادات کی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے بیت الحکمت بنایا، جبکہ مامون الرشید نے اسے مزید ترقی دی اور ترجمے کی تحریک چلائی اور بیت الحکمہ کو دارالتراجم میں تبدیل کیا۔ گویا اس دور میں علم و ادب کے شعبے میں بے حد ترقی ہوئی۔ پیج 38 پہ کوشچن ہے کہ موازنہ کیجئے، بنو امیہ اور بنو عباس کی خلافتوں کا مشترکات اور امتیازات کا جائزہ لینا ہے۔ تو اگر ہم ڈفرینسز کی بات کریں، امتیازات کی بات کریں، تو بنو امیہ نے اپنی افواج اور طاقت کے استعمال پر زور دیا، تو دوسری طرف بنو عباس نے علم و سائنس کو قدرے زیادہ تقویت دی۔ اموی دور میں غیر عربوں کو کمتر سمجھا جاتا تھا، جبکہ دوسری طرف غیر عربوں کو مکمل حقوق حاصل تھے عباسی دور میں۔ اسی طریقے سے اموی دور میں اسلامی تہذیب کو ملٹری فتوحات سے پھیلایا گیا، جبکہ عباسی دور میں جمہوری روایات کے ذریعے آگے بڑھایا گیا۔ اموی سلطنت کی توجہ کا مرکز بحیرہ روم کی ساحلی پٹی تھی، جبکہ دوسری طرف عباسی دور میں سلطنت کی توجہ کا مرکز ایران و عراق تھے۔ اسی طریقے سے جو دور سلطنت ہے وہ 661 سے 750 تک تقریباً 90 سال بنتا ہے اموی دور کا۔ دوسری طرف سلطنت کا دور جو ہے عباسی دور 750 سے 1258 تک تقریباً 508 سال بنتا ہے۔ اور دارالخلافہ اموی دور کا دمشق تھا، اور دارالخلافہ جو عباسی دور کا ہے وہ بغداد تھا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے آغاز ہو رہا ہے اموی دور کا، اور دوسری طرف عباسی دور کا آغاز ابو العباس سے ہو رہا ہے۔ اور اگر ہم مشترکات کی بات کریں، یعنی کہ سملیرٹیز کی بات کریں، تو مذاہب کا احترام کیا جاتا تھا دوسرے مذاہب کا دونوں ادوار میں۔ خواتین کو بھی اعلیٰ مقام حاصل تھا دونوں ادوار میں۔ جانشینی کے مسائل جو تھے وہ دونوں ادوار میں تھے۔ دونوں کا قیام طاقت سے ہی ممکن ہوا، اموی اور عباسی دور کا، اور دونوں میں خاندانی اقتدار کا سلسلہ جاری رہا، یعنی کہ ایک بادشاہت یا ملوکیت کا جسے ہم کہہ سکتے ہیں سلسلہ تھا۔ دونوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا۔